بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، اہم خبر پاکستان اور اس خطے کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ دو ایسے مسلم ممالک یعنی کہ ایران اور سعودی عرب، جو کہ برسوں سے بلکہ دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تنازعات چلتے آ رہے ہیں، اب فائنلی جو ہے ان کے تنازعات جو ہے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ چین نے ادا کیا ہے، اور معاملات جو ہے وہ یہاں تک آ چکے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے ان کے تعلقات اب بحال ہو چکے ہیں، اور دونوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے ملکوں میں اپنے سفارت خانے کھولنے کا اب اعلان بھی کر لیا ہے۔ اس چیز کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ یہ اہم اپڈیٹ جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جو ہے وہ امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کیا جائے، اور دنیا میں فائنلی اس کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ چائنا آگے بازی لے کے جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک ملاقات ہوئی ہے ان کے حکام کی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہوئی ہے۔ اس معاہدے کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور کیا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ڈالر میں ہی ساری ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ہماری جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ڈالرز میں ہوتی ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنا پورا الائنس بنا رہا ہے، اور چائنا جو ہے اس کے مفادات ہر ملک کے اندر ہے۔ چائنا جو ہے اس کے مفادات وہ کہاں پر یورپ تک اور اس کے بعد افریقہ تک ہے۔ تو چائنا جو ہے ان نے یہ کوشش کر کے سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی بحال کروانے کی یہ کوشش کی ہے، جس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کامیاب بھی بظاہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے گوادر بندرگاہ ہے، اسی طریقے سے جو ایران کی بندرگاہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہے۔ بلکہ اب تو خبریں یہ ہے کہ پاکستانی بندرگاہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹی چابہار کے اوپر ہیں، اور ایران جو ہے وہ اپنے تعلقات کو سعودی عرب کے ساتھ بھی اب بحال کرنا چاہتا ہے۔ تو بیجنگ سے جو اہم ترین خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تہران اور جو ریاض ہے انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ آپس میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی بحال ہوں گے، اور سفارت خانے اور جو مشنز ہیں وہ اگلے 2 مہینوں میں جو ہے وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ ایران کی جو سرکاری خبر ایجنسی ہے ان کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حالیہ دورے کے بعد سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے چین کا دورہ کیا، تاکہ چین اور سعودی عرب کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سعودی وفد کے ساتھ وسیع مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ اس حوالے سے ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اور سعودی عرب کے قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان کئی دنوں کے جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور دونوں ممالک نے اب جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہم تعلقات کی بحالی کا معاہدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ طے پانے کے دوران باضابطہ ایک تقریب میں ایران، سعودی عرب اور چین کے درمیان ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا، جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر امریکہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ محسوس کرے گا، کیونکہ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹرمپ تھے امریکہ کے صدر تو اس وقت وہ بڑے واضح طریقے سے کہتے تھے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے بغیر ایک ہفتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اب جو ہے وہ سعودی عرب بھی آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو، اور بڑے ہی واضح طریقے سے انہوں نے امریکہ کو بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے، ہم نے بھی عمران خان کے دور میں سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا کہ جس نے امریکہ کو واضح طور پر کہا کہ ہم آپ کے لیے ڈو مور نہیں کریں گے، ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے۔ تو ہمیشہ سے ہی امریکہ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن آج ایک ایسا وقت ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ امریکہ کو چیلنج ضرور کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ چین جو ہے اسی طریقے کا ایک اپنا گروپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جیسا کہ امریکہ ہے۔ اسی طریقے کا الائنس چین نے پاکستان کے ساتھ بھی بنایا ہے، اور پاکستان جب یہ بات کرتا ہے امریکہ کے سامنے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چین کی پیچھے سے پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس حوالے سے معلومات یہ ہے کہ خود مختاری کے احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر زور دیتے ہوئے دونوں ممالک نے 17 اپریل 2001 کو ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس حوالے سے اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی تعاون کے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے 27 مئی 1998 کو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس کے اوپر بھی دوبارہ سے اتفاق کر لیا ہے، جس کا مقصد اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری
تکنیکی، سائنسی، ثقافتی، کھیلوں اور نوجوانوں کے امور میں تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ اور اس اعلامیے میں ایران اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات کی بحالی ہے اس کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں 2021 اور 22 میں مذاکرات کا جو انعقاد ہوا تھا عراق اور عمان کی کوششوں سے، تو سعودی عرب اور ایران نے ان دونوں ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا، جبکہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی میزبانی اور معاونت کرنے پر چینی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب جو ہے آپ کے ملک کے اوپر جو ہے وہ نااہل ٹولہ مسلط ہوتا ہے، ورنہ ایک دور تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورمز پہ بات کرتے تھے کہ ہم سعودی عرب اور جو چائنا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ پرعزم ہیں اور ہم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اب وہ جو کردار ہے وہ چین نے لے لیا ہے اور پاکستان اس پورے اعلامیہ میں کہیں بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں روٹی کے اور آٹے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا سوجے گی کہ کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔